السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس بائے طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کسی بھی ملازمت سے متعلقہ ہیں، یا آپ کاروباری معاملات چلا رہے ہیں، بینگ پاکستانی آپ کو جگہ جگہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ان مسائل کے حل کے لیے آگاہ نہیں ہوتے۔ تو اس حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ آپ کو قانونی مشاورت چاہیے ہو، یا اگر عدالتوں تک رسائی مقصود ہو اپنے قانونی حق کے لیے، تو ہماری خدمات آپ کے لیے ہیں۔ اور جہاں تک اس ولاگ کا تعلق ہے، آپ کے لیے آپ کے حقوق کی آواز ہم اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو اپنا مسئلہ پیش کرتے وقت بالکل مت جھجکیے، کیونکہ ہمارا ہے منفرد سٹائل۔ مینلی چونکہ روز اول سے ہی جب سے ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے، ہمارا انٹریکشن سب سے پہلے پینشنر سے ہوا، اور وہ بھی اتفاقیہ طور پر سمجھ لیں یا بعض وجوہات کی بنا پر سمجھ لیں کہ ای او بی آئی، پی ٹی سی ایل اور نیشنل بینک والے، اور پھر دھیرے دھیرے جو دوسرے لوگ گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ بھی شامل ہوتے رہے۔ اب یہ انٹرو کچھ طویل ہو گیا، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو آج کی اپڈیٹ دے دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایپوا تو ایک تنظیم ہے جو پینشنرز کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے، اور ایک تنظیم گورنمنٹ کی بھی ہے جو اگیگا کے نام سے ہے، اور رحمان باجوہ صاحب ان کی روح رواں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے پیرالل اور بھی وہ تنظیم ایک کام کر رہی ہے پنجاب میں خاص طور پہ۔ تو مختلف تنظیموں نے بہت پہلے، جب حکومت کے کوئی آثار نہیں تھے، جب میاں نواز شریف صاحب کے باقاعدہ اخباروں میں خبر آ گئی تھی میاں نواز شریف ہمارے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، اس وقت مریم نواز صاحبہ جو اب چیف منسٹر پنجاب بن چکی ہیں، انہوں نے ملاقات کی تھی اگیگا اور ان کے رہنماؤں سے۔ تو ابھی تک کوئی اس حوالے سے پروگریس نہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دن کتنے ہوئے ہیں، اور واقعی بات تو یہ بھی بجا ہے، لیکن میں جو ایک پوسٹ دیکھ رہا ہوں وہ ہے پروموشن جو ہے اس کے حوالے سے۔ پروموشن کے پیش نظر صوبائی سلیکشن بورڈ کا اجلاس کل 5 مارچ کو خیبر پختونخوا کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کی پروموشن کا کیس جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ان ادر ورڈز وہاں کام شروع ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے سرکولر جو ہے وہ بھی نکل چکا ہے، جس کا نمبر ہے SOPSBED1-25/2024، اور یہ گزشتہ دنوں یعنی 4 تاریخ کو نکلا ہے، اور اس حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے۔ اپنے طور پہ کام انہوں نے بھی شروع کر دیے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی شروع کر دی ہیں۔ یہ ایک صحت مندانہ مقابلہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ شفافیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی جائے۔ اور ایک برادر نے کویسچن کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ فنڈز روک لیے گئے ہیں، اس حوالے سے میں نے آمدہ اطلاع کے مطابق انہیں جواب دیا تھا۔ انہوں نے اس جواب سے وہ ڈس ایگری ہوئے تھے۔ تو اب ہم نے مزید جو اسے معاملے کو کنگھالا ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ خبر شاید ٹھیک نہیں تھی، یا وہ کسی غلط فہمی کا شاخسانہ تھی، اور چونکہ مختلف ذرائع ہوتے ہیں اور مختلف ذرائع سے خبریں آتی ہیں،
بعض ذرائع کی خبریں درست ثابت بھی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات جیسا کہ پچھلے ولاگ میں کہا تھا قبل از وقت والا معاملہ اگر آ جائے تو وہ معاملہ تھا پی آر ٹی سی میں فنڈز روکنے کا. تو اس حوالے سے امید تو ہے کہ یہ پینشن جو ہے وہ 8 سے 10 دن تک اس کی تاخیر ہو سکتی ہے، کہنے والے بتاتے ہیں، لیکن یہ پینشن ملے گی ضرور. اور پی آر ٹی سی پینشنرز ایسوسی ایشن ہے، اور وہاں ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہے، یعنی کل اس کی میٹنگ ہے. وہاں اب کیا بات ہے، اصل معاملات کیا ہیں، وہاں سے ہمیں جو خبر ملے گی وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے. اور پی ٹی سی ایل کے جو پینشنرز کے مسائل ہیں ان میں بڑے بڑے مسائل تو پینشن 50% سے بڑھا کر 75% کی جائے، یہ مطالبات ہیں ان کے. میرج گرانٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ہے. یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں میرج گرانٹ کے حوالے سے، دیکھیں ان کا مطالبہ ہے کہ جس طرح پی ٹی سی ایل اپنے امپلائیز کی بیٹی کی شادی پر دیتے ہیں، اسی طرح پینشنرز کی جب بیٹیوں کی شادی ہو تو دیے جائیں. کے پی کے جب کسی مریض کو اسپیشل ڈاکٹر کو ریفر کیا جاتا ہے تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی 95% دوائی ڈسپنسری میں نہیں ملتی، اور ہر مریض اپنے جیب سے دوائی لیتے ہیں. لہذا اسلام آباد، کراچی، لاہور کی طرح یہ میڈیکل سٹور کو پیش کیا جائے تاکہ مہنگائی کے اس طوفانی دور میں پینشنرز کو بیماری کے مطابق دوائیں مل سکیں. اس نوعیت کے دوسرے مطالبات بھی ہیں، اور یہ پیغام ہے شیراز احمد صاحب، انور گجر صاحب، ایم ایچ اسلم صاحب، طارق بھٹی صاحب، خالد ہاشمی صاحب اور دیگر احباب کے ساتھ. آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی ہے، اور اگلی جو ہمارا ویلاگ ہوگا اس میں ہم آپ کو کچھ اور خبریں دیں گے، کچھ مسائل جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں چل رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کے سانجھے مسائل ہیں، آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے ساتھ متحد رہے اور دوسروں کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھیں. اور یہ سملرٹی ہے، اس میں تمام مسائل میں سملرٹی پائی جاتی ہے، اور ایک قدر مشترک تو یہی ہے کہ کم وسائل میں ہمارا جو ہے میڈیکل بینیفٹ ہمیں اور دیگر فوائد، تنخواہ میں، پینشن میں اضافہ، یہ امپلائیز اور پینشنرز کے میوچل پرابلمز ہیں. آپ یہ نہ کریں کہ اگر آپ سے متعلقہ کوئی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی سی ایل سے متعلقہ نہیں آئی تو سکرول کر دیں. آپ کے بھائیوں کے مسائل بھی آپ کی اپنے ہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دوسری کیٹیگری کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ پی ٹی سی ایل والوں کا اصل مسئلہ کیا ہے، وہ بیچارے کب سے کوشش کر رہے ہیں. تو میرا تو یہ ایک مشن ہے کہ آپ لوگوں کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں، جس کے حوالے سے اب آواز سنی بھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ایسا ہی ہوگا. لیکن پرامن جدوجہد ہمارا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے. ناظرین اجازت دیجیے، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ یہ آپ سب کا اپنا چینل ہے. اللہ حافظ.